اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا فرمانا یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی منشا کا اظہار ہے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں جو کرنا چاہوں بغیر کسی سبب کے وہ کر سکتا ہوں۔ دنیا کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ بغیر کسی باپ کے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی، بغیر ماں کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں، دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ قاعدہ قانون تمہارے لیے ہے، مجھ رب کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے اس کو وجود میں لائے۔ وہ اللہ ساری قدرتوں والا ہے، پوری طاقت والا ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے دنیا والوں تم ساری میری بنائی ہوئی مخلوق ہو، میں وہ رب ہوں جو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، میں وہ رب ہوں اماں حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، میں وہ رب ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا کر سکتا ہوں۔ میں وہ رب کائنات کا رب ہوں جو سب کچھ کرنے پر قادر ہوں۔ مریم علیہ السلام پاک دامن ہے، نیک خاتون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں کوئی چیز آنے کا رستہ نہیں ہے، وہاں اللہ بند کمرے میں بے موسم پھل کھلا رہا ہے۔ اللہ اپنی طاقت اور قدرت دکھا رہا ہے۔ لوگوں مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، لوگوں مجھ سے بڑھ کر کوئی اختیار رکھنے والا نہیں ہے۔ وہی رب کائنات کا رب ہمیں سمجھا رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ حضرت سورۃ مریم میں قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو انسان کی صورت شکل میں آیا مریم علیہ السلام کے سامنے۔ جب وہ علیحدگی میں تھی مریم علیہ السلام، فرشتہ جب سامنے آیا تو وہ دیکھ کر گھبرا گئی، ڈر گئی اور کہنے لگی کہ اگر تو نیک ہے، پرہیزگار ہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مریم پریشان نہ ہو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تجھے نیک لڑکے کی، بیٹے کی بشارت خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مجھے بیٹا ہو، مجھے لڑکا ہو، حالانکہ میری شادی نہیں ہوئی، میرا کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، اور میں بدکار لڑکی بھی نہیں ہوں، میں غلط لڑکی بھی نہیں ہوں، کیسے میرے لڑکا ہوگا؟ کس طرح مجھ سے بیٹا پیدا ہوگا؟ فرشتے نے کہا کہ بس اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ایسے ہو کر رہے گا۔ اللہ جب کسی چیز کا کرنا چاہے، ارادہ فرما دیتے تو وہ ہو کر رہ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔
مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا. اس حمل کے حالت میں دور دراز کہیں چلی جاتی ہیں. اب پھر ایک وقت آیا کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو گھبرا گئی, پریشان ہو گئی کہ ربا یہ مجھ پر کیا حالت آ پڑی ہے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی میں, لوگوں کو کیا جواب دوں گی, لوگ کیا کہیں گے, بدکار عورت ہے. بہرحال اس وقت مریم علیہ السلام کی جو فریاد تھی, کہا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. کہنے لگی کہ اے کاش میں آج کے دن سے پہلے, اس حالت سے پہلے ہی مر چکی ہوتی, پہلے ہی میں یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا, نسیہ منسیہ ہو جاتی, میں ختم ہو جاتی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اللہ کی طرف سے فرشتے نے اعلان سنایا, آواز دی, اے مریم غمناک نہ ہو, پریشان نہ ہو. یہ ولادت کا وقت ہے, اس وقت جنگل میں ہے, علیحدگی میں ہے, وہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں, کوئی کھانے کی چیز نہیں. مریم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب ہے. بھوک اور پیاس کی شدت میں, پریشانی کے عالم میں یہ ندائیں اور آواز دے رہی ہیں کہ کاش مجھے یہ آج کا دن دیکھنا نہ پڑتا, میں اس دن سے پہلے ہی مر چکی ہوتی. اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے, اے مریم پریشان نہ ہو, اس نیچے والی جگہ کی طرف دیکھ. اللہ نے وہی چشمے کا انتظام کر دیا, پانی کا انتظام فرمایا, وہاں سے چشمہ پھوٹا اور وہی پانی پیا, اور اللہ نے حکم دیا اے مریم یہ درخت کا خشک تنا جو تیرے قریب ہے, اس خشک تنے کو پکڑا ہوا ہے, درد کی وجہ سے جو درد ہو رہا ہے تنے کا سہارا لے رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے مریم پریشان نہ ہو, اس چشمے سے پانی پی اور اس درخت کے خشک تنے کو ہلا حرکت دینا تیرا کام ہے, میں وہ رب کا کام ہے اس خشک تنے سے کھجوریں ڈالوں. اللہ اپنی طاقت اور اللہ اپنی قدرت دکھاتے. مریم علیہ السلام نے وہ تنا ہلایا تو اس خشک تنے سے کھجوریں گری, اور کھجوریں مریم علیہ السلام نے کھائی. اس وقت جو کمزوری ہوتی ہے, اس وقت طاقت کی چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اللہ نے کھجوریں کھلا کر وہ طاقت وہ پوری کر دی. وہ بچہ قوم کے سامنے لائی, قوم کے سامنے جب بچہ لے کر آئی تو قوم نے کہا اے مریم یہ کیا کیا, یہ تو نے کیسے یہ کام کر لیا, حالانکہ یا اخت ہارون تو ہارون کی بہن ہے, تیرا بھائی کتنا نیک آدمی تھا, تیرا باپ کتنا نیک آدمی تھا, تو نے یہ کیسا کام کر دیا. اللہ نے حکم دیا ہے مریم تجھ سے جو پوچھے سوال کرے تو نے کوئی جواب نہیں دینا, تو نے چپ کا روزہ رکھ لینا ہے,
پہلے والی شریعتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں چپ کا روزہ رکھنا ہے، کوئی تجھ سے سوال کرے پوچھے تو کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے۔ قوم نے کہا کہ مریم بیٹا کہاں سے لے کر آ گئی؟ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ لڑکے کی طرف بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو۔ قوم نے کہا کہ اے مریم ہمیں بے وقوف کیوں بناتی ہے؟ دودھ پیتا بچہ گود میں جو پلنے والا بچہ ہے، ایک دن کا بچہ، وہ کیسے ہم سے بات کرے گا، کیسے ہمیں جواب دے گا؟ تو اتنے میں اللہ نے اس بچے کو طاقت دی، قدرت دی، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس بچے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت گود میں تھے ماں کی، فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے۔ تو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بولنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی طاقت کی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے اللہ کی طاقت اور قدرت کی نشانی ہے۔ تو اللہ اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لے جانا اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ عیسائی سب دشمن عیسیٰ علیہ السلام کے تل گئے کہ قتل کریں گے، سولی پر لٹکائیں گے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ قتل نہیں ہوں گے، اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ زندہ رکھنا ہے، تو فرمایا ما قتلوه وما صلبوه، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر سکے، نہ سولی پر لٹکا سکے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان پر مشابہ ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اپنے گمان میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا، لیکن حقیقت میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کسی دوسرے بندے پر ڈال دی اور اسی کو سولی پر لٹکا دیا لوگوں نے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب دجال آ جائے گا، دجال کا اور امام مہدی دجال کے مقابلے میں آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آ کر امام مہدی کے ساتھ یہودیوں کو ختم کریں گے، کفار کو ختم کر کے اسلام کی سرکوبی کے لیے کام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہ پہلے نبی تھے، اپنے وقت کے نبی تھے، اب بھی نبوت کا درجہ تو ان کے پاس ہے، لیکن یہاں آ کر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلائیں گے، ان کے دین کو پھیلا کر اور اسلام کو عام کریں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کی نشانی،
عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بولنا اللہ کی قدرت و طاقت کی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھا لے جانا، پھر دنیا میں دوبارہ بھیجنا اللہ کا، یہ اللہ اپنی قدرت و طاقت دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے